فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله قلنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمود إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا بالغ حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، لے کر علی کا نام بہتر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کہتی تھی بانو ہو گئے دن مست شب سے کہتی تھی بانو ہو گئے دن مست شب سے تم جب سے میرے ماہ انور
رہن باد گردشاں، لاشوں کو رونگتے ہوئے لشکر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کرب و بلا سے کوفے سے بازار شام سے، کرب و بلا سے کوفے سے بازار شام سے، کس شان سے برادر و خواہر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، فوجوں کو چیرتے ہوئے عباس نامدار، فوجوں کو چیرتے ہوئے عباس نامدار، مقتل سے مثل حیدر و صفدر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، زہرا کے لال سبط پیمبر گزر گئے، زہرا کے لال سبط پیمبر گزر گئے، ایک دوپہر میں شاہ کے دلبر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، سلوات عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کیسے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر، پالا تھا جنہیں نازوں سے، سوتے ہیں کہاں وہ، عباس
جگی غنی ہے، ہر راتی زمین ہے، ہر راتی زمین ہے، الجھا ہوا برچی میں نام اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرہانے اس دشتے بلا میں، اس دشتے بلا میں تھکتا ہوں بس یاد سے دم توڑتے اس کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ہاتھوں پہ اگلتے تھے لہو اصغر بے شیر، گردن پہ لگاتی، گردن پہ لگاتی، کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، اس عزاداری اس لفظ کا مطلب اگر ہم چاہیں تو عزاداری ہے عزا سے، عزا کے بہت سے معنی ہیں، عزا کا ایک معنی سمیٹری بھی ہے، لیکن جو جس معنی سے ہم پڑھتے ہیں وہ غم منانا ہوتا ہے، عزا کا معنی عزا حسین، حسین کا غم۔ اب اس میں جیسے ہم عزاداری کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے مراحلات آ جاتے ہیں کہ کیا عزاداری کنسیڈر ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی، جیسے کہ اب میں ممبر پہ پڑھ کے حدیث پڑھ تو رہا ہوں، لیکن یہ حدیث عزا میں نہیں آتی، عزا میں آتا ہے تو حسین کا غم آتا ہے، جو ابھی بھائی بیٹھ کے جو بند پڑھ رہے تھے وہ عزا میں آتا ہے، اس پہ آنسو بہانا عزا میں آتا ہے، ابھی جب میں تھوڑی دیر میں مسائل پڑھوں گا وہ عزا میں آتا ہے، وہ آنسو بہانے کو عزا کہتا ہے، یہ عزا حسین، حسین کا غم، حسین پہ آنسو بہانا، ماتم کرنا ایک احتجاج ہے، ماتم کرنا بھی ویسے تو یہ سبھی عزا کے سرکل میں آتا ہے، لیکن اس میں ساری الگ الگ قسمیں ہیں، جیسے اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے صرف مسائل پڑھوں، جیسے ہماری یہ تو ہمارے زمانے کی وہ ہے کہ پہلے فضائل ہوں گے پھر مسائل ہوں گے، ورنہ نہ امام رضا کے زمانے میں اور امام سجاد کے زمانے میں، امام جعفر کے زمانے میں بہت سے وقت ایسا ہوتا تھا کہ مسائل بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن کچھ وقت جب منعقد کی جاتی تھی مجالس تو ایک شاعر آتا تھا اور شاعر آ کے بند پڑھتا تھا اور وہ مجلس ہوتی تھی، وہ ایک مجلس کہلاتی تھی، لیکن امام
امام سجاد کی حدیث ہے کہ امام سجاد آگے کہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ تم جب تم غم کرتے ہو ہمارا، اس کے بعد کیا تم آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو؟ اور یہ ایک مقام پہ نہیں، بہت سے مقاموں پہ امام سجاد کا کہ تم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو، اور جب گفتگو کرتے ہو تو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو۔ امر سے امام سجاد کا کیا مطلب ہے؟ ہماری بات کرتے ہو، ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہو، ہمارے بارے میں گفتگو کرنا ہی تمہاری جنت ہے، یہیں پر ہے تمہاری جنت، یہ گفتگو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بات کو رائے نہیں رکھتا کہ غم حسین منانے والے کے جس کے آنکھ سے ایک مکھی کے پر جتنا آنسو نکلے، میں اس آنسو کے ثواب سمجھتا ہی نہیں اس سے کم کہ اس آدمی کو جنت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں حسین منانے کا سب سے کم اجر جو ہے وہ جنت ہے، سب سے کم اجر، سب سے پست اجر جنت ہے۔ تو اس کے یہ ہماری عزا جو ہوتی ہے اس کے خاص معنی یہی ہے حسین کا وقت۔ اگر کوئی اس ممبر پہ آ کے کہیں پہ ممبر پہ آ کے پڑھ رہا ہے کہ فلاں یہ فلاں وہ، اور ہم لوگ تو یہاں پہ سیکھنے آتے ہیں، ہم سیکھنے نہیں آتے، ہم حسین کا غم منانے آتے ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہے کہ وہ ہمیں سکھا دیتے ہیں اس میں، یہ ان کا صدقہ ہے۔ لیکن یہ اپنی بنیاد پہ یہ حسین کا غم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور اس سے کہے تو آپ اٹھ کے، آپ پہ فرض ہے آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں، یا آپ اٹھ کے اس کے اوپر سوال کریں کیسے کہہ دیا، کہاں سے کہہ دیا۔ یہ لاکھوں ہزاروں حدیث ہیں اماموں کی کہ غم مناؤ، ہمارا غم مناؤ، بار بار کا ہے، بار بار کا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے ابن شبیب سے فرماتے ہیں کہ تم ہم پہ رو، اگر تم ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہو تو تم رسول پاک کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ یہ امام رضا فرما رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے، اچھا اب یہ تو ہو گیا، ہم نے ڈیفائن کر دیا عزاداری کو۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہم کرتے کیوں، ہم مناتے کیوں ہیں حسین کا۔ ایک تو یہ ہے کہ امام حسین کو بے ترتیب اس ظلم سے مارا گیا، ظلم کیا گیا ان پہ، اس پہ بنیاد ہے۔ دیکھیں جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ اس نے امام حسین کے بارے میں کہا، مہاتما گاندھی نے یہ کہا، ایڈورڈ گبنز نے یہ کہا، قائد اعظم نے یہ کہا، ان کا مقام کیا ہے میرے مولا حسین کے سامنے؟ ان کے الفاظ معنی نہیں رکھتے ان کے سامنے۔ ہم اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، انسٹاگرام سٹوریز پہ لگا دیتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے یہ کہا، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں کہ ایڈورڈ گبنز سیڈ دس اباؤٹ امام حسین، بٹ وہ معنی نہیں رکھتا۔ ان کا مقام ایسا ہے کہ نہ ہلی جانتے ہیں، نہ علامہ ہلی جانتے ہیں، نہ ان کا مقام نہ سلمان جانتے ہیں، نہ ابو ذر جانتے ہیں۔ کہ ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، جب امام سجاد چھوٹے سے تھے نا، اب حضرت ابو ذر نے بہت بڑا زمانہ دیکھا۔ سوری حضرت ابو ذر نہیں تھے، میرے دماغ سے صحابی کا نام نکل گیا، لیکن میں حدیث کے طور پہ میں نام نہیں بولوں دہلی میں مجھے۔ بہرحال ایک مولوی صحابی تھے، انہوں نے امام علی کا وقت دیکھا ہے۔ ہاں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، انہوں نے امام علی کا زمانہ دیکھا ہے، امام حسن کا دیکھا ہے، مولا حسین کی قبر پہ پہلے زائر حضرت جابر تھے، اس کے بعد امام سجاد کا زمانہ دیکھا ہے، اور پھر امام صادق کا زمانہ دیکھا ہے۔ امام صادق بہت چھوٹی سی عمر تھی امام صادق کی، تو جب حضرت جابر آتے ہیں، حضرت جابر بیٹھے ہوئے تو امام آتے ہیں، امام کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور حضرت جابر سے امام پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو
پیسہ ملے اور غربت ملے، آپ کو زندگی ملے، آپ کو بڑی عمر ملے یا جوانی ملے، تو صحت ملے اور بیماری ملے، تو آپ کیا لیں گے؟ کیا چوز کیا کریں گے؟ تو یہ بہت بڑے جلیل قدر صحابی ہیں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بیماری کو تندرستی پہ ترجیح دیتا ہوں، میں غربت کو امیری پہ ترجیح دیتا ہوں، اور میں بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو 3 مراحل ہیں، بڑھاپا، غربت اور بیماری، اس میں اللہ آپ کے سب سے قریب ہے۔ تو امام سجاد کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہا کہ میں کیا کہی آپ نے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر چپ تھے، تو امام سجاد کہتے ہیں کہ کہیں تو یہ کہیں کہ اگر وہ غربت دیتا ہے تو میں اس میں بھی خوش ہوں، امیری دیتا ہے میں اس میں بھی خوش ہوں، صحت دیتا ہے میں اس میں بھی خوش ہوں، اور اگر بیماری دیتا ہے میں اس میں بھی خوش ہوں۔ یہ سب اس کا مقام ہے، وہ کیا دینا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نہیں ہے اسلام میں، میں نہیں ہے۔ اپنا اوپینین دینا اسلام کے اوپر ہمارے اماموں نے سخت منع کیا، سخت طریقے سے منع کیا، میں نہیں ہے اسلام میں۔ بہرحال میں تھوڑا سا ٹاپک سے آگے نکل گیا، سب پر ہونے والا ہوں سب عزاداری کی جو امپورٹنس ہے نا، وہ یہ جب آگے یہاں پہ بندہ بیٹھتا ہے اور جو وہ پڑھتا ہے، وہ آپ کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ غم حسین ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نئی فضائل تو ایسے ہی ہیں، سیکھنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہ آپ کو کھول کے بیٹھے اسکولوں کے مجلس میں۔ بہرحال تو یہ یہاں پر آ کے آپ کو امام کے بارے میں بھی سیکھیں گے، اپنے وقت کے امام کے بارے میں، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ۔ تو عزاداری کا مقام جو ہے وہ اس حدیث کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ پر، یہاں پر آپ اپنے امام کے بارے میں سیکھتے ہو، اپنے 14 معصومین کے بارے میں سیکھتے ہو، اللہ کے بارے میں سیکھتے ہو، تو یہ اس کا مقام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس عزاداری سے اب ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس عزاداری سے ہمیں جنت ملتی ہے۔ سب سے کم جو اس کا اجر ہے وہ جنت ہے، سب سے کم اجر جنت ہے، سب سے کم اجر جنت ہے۔ اس کا میں کیسے بتاؤں آپ کو، اتنا پست اس عزاداری کا مقام جنت سے اوپر ہے، اوپر جنت سے اوپر اس کا مقام ہے۔ یہ آپ جنت کی زمین پر بیٹھے ہیں، یہ سوچ کر بیٹھا کریں جب مجلس میں جائے، وضو پاک ہو کے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، آپ ابھی آپ جنت میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال تو اس کا مقام تو نہ میں طے کر سکتا ہوں نہ آپ طے کر سکتے ہیں، اس کا مقام تو انہوں نے نہیں بتایا جو بتانے والے تھے۔ کہ امام کی ایک حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ثواب گنا جا سکتا ہے سوائے غم حسین۔ حسین پہ آنسو بہانے کے علاوہ ہر چیز کا ثواب گنا جا سکتا ہے، اور اس چیز میں صلوات بھی آتا ہے، اور صلوات کے بارے میں ایک فرشتہ ہے جس کی بہت ساری انگلیاں ہیں، وہ ہر چیز گن لیتا ہے اپنی انگلیوں پہ، لیکن وہ فرماتا ہے کہ صلوات کا ثواب بھی میں اپنی انگلیوں پہ نہیں گن سکتا، اتنی انگلیاں ہونے کے باوجود۔ اس ثواب، اس صلوات سے زیادہ اس کا مقام ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے مولا میں بہت گناہگار آدمی، اور امام، اب دیکھیے یہ امام کا مقام کیا ہے کہ اب کوئی مولانا آتا ہے اور وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، وہ مطلب ایک بھرم لفظ ممبر کے طرف سے صحیح ہے، بٹ ایک بھرم کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اٹھتا ہے مجلس کا تو وہ چل جاتا ہے۔ یہ امام رضا کا مقام ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی ایرا غیرہ آگے کچھ بھی سوال کر سکتا ہے۔ یہ وہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے
کہ یا مولا میں بہت گناہ گار آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے گناہ مٹ جائے، اب اس کے لیے آپ مجھے کوئی شارٹ کٹ دے دیں. سوچے امام سے آگے کہہ رہے کہ آپ مجھے شارٹ کٹ دے دیں. تو امام فرماتے ہیں کہ کثرت سے مجھ پہ اور میرے اجداد پہ صلوات بھیجو. محمد اتنا اجر ہے صلوات کا. ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے جو آپ پڑھ کے بھول جاتے ہیں، یہ بہت بہت اجر ہے اس چیز کا. آگے بڑھتے ہوئے اب عزاداری کا اجر کیا ہے ہمارے پاس؟ دو چیزیں تو ہوئی کیا ہے اور کتنی امپورٹنس تو میں بھی نہیں بتا سکتا، میں سوچ کے بھی نہیں بتا سکتا، اور اجر بھی میں نہیں بتا سکتا، بٹ کوشش کروں گا امام کی حدیث سے کوشش کروں گا. کہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس میں امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے ہارون کے نام سے، اور امام اس سے کہتے ہیں کہ تم امام حسین کے غم میں کچھ اشعار پڑھو. تو وہ صحابی پڑھتا ہے اور پڑھتا جاتا ہے، اور پیچھے حجرے میں سے نا ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے. جب وہ آواز تھم جاتی ہے نا تو یہ صحابی سے امام فرماتے ہیں کہ جو تم اشعار پڑھ رہے ہو نا، یہ ہمارے جو ہمارے شعر پڑھتے ہیں، جو ہمارے یہاں کے حدیث سے پہلے سب پڑھتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے، اور ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا. آتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آگے پیچھے کہیں بیٹھ گئے، باہر چلے گئے، کچھ ایسا اتنا خاص مجھے بہت بری چیز لگتی ہے. اور یہ میں نے ممبر پہ بھی سنا تھا کہ بہت غلط چیزیں جو ہوتا ہے پوئٹس کے ساتھ. بہرحال تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اشعار پڑھو اور اپنے ساتھ 50 لوگوں کو رلاؤ تو تم اور وہ جو رونے والے تھے سب جنت میں جائیں گے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اشعار پڑھو اور اپنے ساتھ 40 لوگوں کو، امام کہتے ہیں 30، پھر 20، پھر 10، پھر امام کہتے ہیں اگر تم اپنے ساتھ 5 لوگوں کو رلاؤ، اشعار پڑھو 5 لوگوں کو رلاؤ، تو تمہاری اور ان لوگوں کی جنت پکی ہے. اگر تم خود اشعار پڑھو اور خود رو تو تمہاری جنت پکی ہے. اگر تم خود اشعار پڑھو اور رونے کی کوشش کرو تو تمہاری جنت پکی ہے. یہ امام سے سجاد فرمایا. کیا مقام ہے عزاداری کا، بنا نہیں جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں علم ہے، دوسرا کہ ہم احتجاج ہے. احتجاج اس وقت کے مجوسوں سے بھی، اس وقت کے لیڈرز سے بھی، اور اس وقت کے خلفاء سے بھی، اور اس وقت کے خلفاء سے بھی. بہرحال آگے یہ بہت اچھا معاملہ ہے کہ برہم والوں سے اس کے بعد امام رضا کی میں حدیث پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ امام رضا اپنے ایک صحابی کے سامنے بیٹھے. امام رضا کا ایک صحابی ان کے پاس آیا اور وہ نماز میں وہ سلام ادا کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے. نماز ادا کری تو ان کے صحابی ابن شبیب نے اس کہا کہ میں آپ کے اوپر قربان ہوگا. تو ان سے امام نے فرمایا کہ میرے بابا، اپنے بابا امام جعفر صادق، اپنے بابا امام باقر، اپنے بابا امام سجاد، مولا سجاد سے نیریٹ کرتے ہیں کہ جب امام حسین کا قتل ہوا تھا تو اس وقت جنتوں نے، سارے آسمانوں نے کالے خون کے آنسو ہوئے، بہت گاڑے خون کے آنسو ہوئے. یہ مقام ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، تم اگر امام حسین کے لیے اگر تم امام حسین کے لیے گریہ کرو تو جو بھی تمہارے گناہ ہے نا، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے، چاہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے گناہ، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے، سب معاف ہو جاتے، اللہ کی طرف سے سب معاف ہو جاتے.
یہ مقام ہے آپ کا. آپ جو آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہوتے ہیں, عادتاً بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ سیکھنے کے لیے آگے بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ تفریحاً آگے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال کہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب, اگر تم اپنے خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسین کے روزے پہ جاؤ, میرے جد کے روزے پہ جاؤ. اتنا مقام کہ اگر خدا سے ملاقات کس نے کی تھی؟ سارے انبیاءوں نے کی تھی. سارے انبیاءوں نے تو نہیں کی تھی. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد صلی اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ بھی ملے نہیں تھے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے کہا انہوں نے کہ اپنا جلال دکھا. تو ہماری حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو نور تھا جو حضرت موسیٰ کے سامنے آیا تھا, وہ آپ کے اور میرے مولا کا تھا, حیدر کرار مولا کا تھا. بہرحال تو یہ مقام ہے عزاداری کا کہ ادھر کہ یہ زیارت کا مقام ہے کہ آپ زیارت پہ جاؤ گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ سے. بہرحال اگر پھر مولا فرماتے ہیں حضرت ابن شبیب سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا 72 کے ساتھ شریک ہو, تو جب بھی تمہارے دماغ میں حسین کا خیال ہے, تو دعا کیا کرو کہ کاش میں وہاں موجود ہوتا, کاش اللہ تمہیں ان میں شمار کرے گا. جب ابھی تو آپ کے اور میرے سامنے تو 72 ہے, قیامت کے دن 72 نہیں ہوں گے, 72 سے بہت زیادہ ہوں گے قیامت کے دن. بہت لاکھوں شیعہ, کروڑوں شیعہ. ابھی میں ایک حساس موضوع سمجھتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں کہ یہ جو مقامات ہیں نا امام کے, یہ کسی سے بھی رجوع نہیں ہوتی, کسی سے ملتے ہی نہیں, یہ اپنی جگہ پر ہے. ان کے ساتھ کسی کو جوڑنا خالصاً کفر ہے. ان کے ساتھ جوڑنا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم جو تھے, حضرت مسلم جب اللہ کو پہلے گئے, حضرت مسلم جب کوفے گئے بیعت لینے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم جیسے امام حسین کی بیعت لینے گئے تھے نا, ویسے اگر تم نے فلاں مرجع کو بیعت نہیں دی تو تم کافر ہو. حضرت مسلم بہرحال وہ معصوم نہیں ہے, کہ حضرت مسلم ہے, امام کے پیچھے ہوئے صحابی ہیں, مولا کے کزن ہے, مولا کے بردر ان لا ہے. تو یہ کسی سے جڑا نہیں جا سکتا. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ان کا مقام, اور یہ ہمارے آج کل کے بہرحال میں ان کے پیروں کی خاک, ہمارے مراجع کے پیروں کی خاک, لیکن یہ خالصتاً کفر ہے کہ آپ ان کو کہو کہ اگر آپ نے فلاں کی تکلیف نہیں کی اور فلاں کی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو آپ کافر ہو. شرک ہے, سوری کفر ہے. اچھا, اب عزاداری ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایرا غیرہ نہیں آ سکتا. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کربلا میں رہ کے مولا کی ذریعہ کو نہیں جاتے, یہ مرتبے کی بات ہے, یہ آپ کے لیول کی بات ہے کہ آپ کہاں سے کچھ لوگ تو. اور میں ایک واقعہ سن رہا تھا کہ جاپان میں 10 محرم کا روز تھا, اور وہ مولوی بتا رہے تھے کہ وہ مسجد میں آئے, وہ مسائل بیان کر رہے, تو کوئی آدمی آتا ہے, اور وہ آدمی آتا ہے کوئی عربی آتا ہے, اور وہ